و صفات کا ذل ازلال کہتے ہیں، ذات کا بھی نہیں، اسماء و صفات کے ازلال ہیں۔ یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا موقف۔ ان تمام صوفیاء کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں ہے۔ جو شے ہے وہ اصلاً معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا، ایک شعلہ جوالا آپ کے پاس ہے۔ اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، بس اسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا۔ ہمہ اوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا، جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی تعبیر کا فرق ہے۔ وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کا وجود ہے، باقی یہ سب سائے ہیں، ازلال ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت عدم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تیسری تعبیر اس توحید وجودی کے بارے میں کہتے ہیں، ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خالق اور کائنات کا وجود تو ایک ہی ہے، ماہیت کے اعتبار سے کائنات عین وجود باری ہے، کائنات عین وجود باری ہے، جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہو جاتا ہے۔ آئیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے، ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تعبیر کو سامنے رکھیے، مناظر احسن گیلانی، شیخ احمد سرہندی، ابن عربی، ان کے نظریات کو سامنے رکھیے، اور آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا فرمان رہے گا کائنات کا کوئی بندہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور رب کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کیا اس کائنات میں صرف تیرا ہی وجود ہے، تیرے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا بنا لیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ٹکڑا بنا لیا۔ بندہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنایا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس بندے کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کا کوئی وجود، ہم نے اس کو پیدا کیا، خالق اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے۔ ارے یہ کفر کا عقیدہ، اس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ کافروں نے، یہود و نصارہ نے اللہ کا صرف بیٹا بنایا تھا، ایک ہستی کو، ایک ذات کو، ایک شخصیت کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا تھا۔ اس پر قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کس جرم میں؟ ان دعوا الرحمانی ولدا، ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹا پکڑ لیا۔ اور جب کفر کا یہ انداز ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، وجود حقیقی اللہ ہے، تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ یہ آیت قرآن حکیم کی، جس سے ثابت کیا ہوا مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتے تھے۔ مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوچھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود تھا تو مشرک پوچھتے تھے۔ اگر معبود حقیقی ایک ہے، یہ تو وہی ہے پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر چیز میں وہ
کنکر پھینکو شنکر نکلے، ہر پتھر میں ہر چیز میں اللہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں لوگو، اس کائنات میں دو وجود ہیں، ایک خالق کا وجود ہے اور ایک مخلوق کا وجود ہے۔ قل انی، مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی اعلان کرو، آواز لگاؤ، لوگوں کو سناؤ کہ مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کی پوجا کروں، ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ تو کفار مکہ مشرکین اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوجتے تھے، وہ اللہ کا وجود نہیں تھا، وہ من دون اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود تھا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کے بارے میں رب کا چیلنج سنیے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، جب ہر شے اللہ ہے، جب ہر چیز ہی اللہ ہے، جب رام رحیم کی لڑائی اور جھگڑا کیوں ہے، ہر چیز اللہ کا وجود ہے، تو پھر مالک یہ چیلنج کیوں اور کس کو کر رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلافات پائے جاتے، تمہیں اختلاف نظر آتا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ مخلوق غیر اللہ ہے، اور ان آیات میں معبود من دون کا ذکر ہے، اور وہ اکثر اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی من دون اللہ ہے اور غیر اللہ ہیں۔ انہی آیات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوق خصوصاً انسان اللہ کے وجود میں متحد نہیں ہے بلکہ بالکل جدا ہے۔ انسان اللہ کے وجود سے الگ وجود، یہ انسان ہے، یہ مالک کا بندہ ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ ان میں فرق ہے، اس فرق کو نہ مٹائیے، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹائیے۔ اللہ کی قسم، جرم کے اندر یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر، یہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا نظریہ، جس سے شاہ ولی اللہ نے توحید وجودی سے تعبیر کیا، اور اسی کی تعبیر لا معبود الا اللہ ہے۔ وحدت الوجود کی تعبیر کیا ہے؟ توحید وجودی کی تعبیر کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہندو جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پوج رہے ہیں، سکھ جس کو پوجتا ہے اللہ کو پوجتا ہے، قبر پرست جس کو پوجتا ہے، لا معبود، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ دھرتی میں جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو رسول اللہ مکہ والوں کے پاس کیا لے کر آئے تھے؟ جب ہر پوجے جانے والا اللہ ہی کے وجود کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، تو وہ بھی تو لات و عزا کو پوج رہے تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تھوڑا جا کم سجے کھبے بھی کاراندے سن، اصل تو عبادت وہ اللہ کی کرتے تھے، اصل تو وہ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے۔ لات و عزا کے پاس تو صرف عادت پوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو بھی کفار قرار دے دیا گیا۔ اگر ہر پوجا جانے والا اللہ کے جزو ہے، اللہ کا وجود حقیقی ہے، یہ نظریہ یاد کر لیجئے، یہ تعبیر در حقیقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے نفرت کی مظہر ہے، کیونکہ ابن عربی اور ان کے ہم مسلک جتنے لوگ ہیں ان کی مراد لا معبود الا اللہ سے یہ ہے کہ جس معبود کی بھی عبادت کی جائے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ امام برہان الدین ان الفاظ کو لا الہ الا اللہ کی بجائے استعمال کرنے کے گر بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے صوفیہ کا تقوی اور توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کو برا سمجھنے کے گر معلوم ہو جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں یا تو لیس الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہا کرتا تھا نا کہ میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا، جو بکرا من مناتا تو اس کے پاس آ کر کہتا لبیک یا ربی لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی وحدت الوجود کے کفر کو بنیاد بنا کر اللہ کی وہ توہین رب محمد کی قسم کائنات میں کوئی نہیں کر سکا جو صوفیوں نے کی ہے۔ بھول گئے، ابھی عاقل بھائی رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام لے رہے تھے، اس کے تذکرات الرشید کو بھول گئے، اس میں زامن علی جلال آبادی کا رنڈیوں والا قصہ بھول گئے۔ جب مرید کہتا ہے
مریدنی یہ کہتی ہیں ہم نے اس مریدنی کو کہا تھا چل بابا جی کی زیارت کے لیے، اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، زناکار ہوں، زانیہ ہوں، بدکار ہوں۔